یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے بارے میں، اور حضور کے والدین کے مومن ہونے پر دلیل دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان کے سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہی ہے؟ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی، جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ
اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ حضرت عبداللہ، یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت اور کمال سیرت کے آئینہ دار اور افت و پارسائی میں اکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور افت و پارسائی میں بھی ممتاز ہوں۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مقام تک پہنچا دیا۔ وہاب ابن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمد حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہی دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس ہو کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھی، یہ سب ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متنبع غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی وغیرہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت ایمانی پہنچی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ بحر کیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں، ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور تمام آبا و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لآباء الکرام ہے، جس میں آپ نے نہایتی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ یہ ویڈیو کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ کو سیرت مصطفیٰ پہ واقعی جانکاری حاصل کرنی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فرسٹ ایپیسوڈ سے اس سیریز کو دیکھنا شروع کریں، کیونکہ اگر آپ شروع سے دیکھیں گے تو اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے واقعات بیٹھ جائے گی۔